اللہ نے برائیوں کو دور کرنے کی بہت سارے راستے دیے، بہت ساری شکلیں دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں لکھی گئی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر کی برائی کو دور کرنے کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت نے سب سے پہلی شکل اس میں لکھی ہے کہ آدمی کی صحبت اچھی ہونی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت، علماء کی صحبت، صلحاء کی صحبت اور خلفاء کی صحبت، اچھے لوگ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور کو جو پھیلایا وہ انبیاء کے ذریعے سے پھیلایا۔ یوں نہیں ہوا کہ آسمان سے کوئی نور اترا اور سب کو پھیلایا، آسمان سے کوئی نورانی بارش ہوئی اور سب کو جن جن کو قطرے لگے سب نورانی ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پھیلایا۔ تو جو لوگ انبیاء کے قریب ہوئے، ان سے جڑے، ان کی صحبت میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان پہنچایا۔ صلحاء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، یہ آدمی کو ایمان پر اور عمل پر ابھارتی ہے، اسے صحیح راستہ دکھاتی ہے، صحیح راستے پر چلنے کا موقع دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم بھی سچے بنو گے، تمہارے اندر بھی وہ سچائی پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز، اگر یہ موقع نہ ہوا تو پھر اچھے دوست کی تلاش کی جائے، اچھے دوست کی تلاش کی جائے کہ عموماً اچھا دوست آدمی کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس سے باقاعدہ ہم آپس میں گویا یہ معاہدہ کر لیں اور یہ بات چیت کر لیں، یہ طے کر لیں کہ بھائی اچھی کوئی چیز آپ کو پتہ چلے تو مجھے بھی معلوم کرانا، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ مجھے اس پر روک ٹوک کر دو، میں بھی اچھی چیز ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا، کوئی بری چیز آپ سے ہو رہی ہے تو میں آپ کو روکوں گا۔ یہ اگر آپس میں ایک دوسرے کو معاہدہ ہو اور پھر اس کے تحت میں ہماری دوستی ہو، جیسے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا، دو آدمی جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے قیامت کے موقع پر، ان میں سے دو آدمی ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت صرف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہی کے نام پر جمع ہوتے ہیں، اللہ ہی کے نام پر جدا ہوتے ہیں۔ اجتماع علیہ وتفرقا، تو ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اچھا دوست منتخب کیا جائے۔ اب دوستیاں اچھائی پر کہاں ہو رہی ہیں، دوستیاں تو ظاہر پر ہوتی ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کی کچھ چل رہی ہو، اس کی دکان میں گاہک زیادہ ہے۔ دولت جس کے پاس ہو، پیسہ جس کے پاس ہو، جو آدمی کھاتا پیتا رہا ہو، اس آدمی کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ اب جب پیسہ ختم ہوا تو دوستی بھی ختم ہو گئی۔ دنیا کے مقصد سے، دنیا کے مطلب سے آدمی دوستی کرتا ہے، تو دوستی ایسے اچھے آدمی سے کی جائے اور باقاعدہ اس سے یہ بات کر لی جائے کہ اچھائی ہو تو میں آپ کو بتاؤں، برائی ہو تو آپ روکیں۔ یہ اگر میسر نہ ہو تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ دشمنوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ دشمن جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے، جس چیز پر اعتراض کرتا ہے، جو سوال اٹھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمزوری میرے اندر ضرور ہے۔ اس لیے کہ دشمن بھی بہت تاک کے ساتھ تلاش کر کے، دیکھ بھال کر کے پھر اس کے بعد اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے تو ایسا کر دیا، آپ نے تو وہ کر دیا۔ تو دیکھنے کے بعد آدمی پر اعتراض اور سوال ہوتا ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس پر یقین کیا جا سکتا ہے یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے۔ تو دشمنوں کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جو علماء نے اس کو دریافت کیے اور بتائے کہ زندگی کو سدھارنے اور اپنے اندر سے برائی کو ختم کرنے، اچھائی کو اپنے اندر لانے کے کیا طریقے ہیں۔ اور آخر میں خلاصہ بتا دوں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دعوت کی جو ترکیب کھولی اور جو نظام اور جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر القاء فرمایا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی خدمات اللہ تعالیٰ نے لی اور پھر اس کے بعد آپ پر نبوت کو ختم فرمایا، تو اس دین کو قیامت تک چلانے کے لیے اور اس دین کے نور کو قیامت کے آخری انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام فرمایا کہ اس کے بعد والے لوگ اس کے نظام کو لے کر چلیں گے اور ان کے لیے یہ ترتیب ہوگی، یہ ترکیب ہوگی۔ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کی ترکیب کو کھولا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ذریعے سے اس کام کے اندر یہ ساری خوبیاں اکٹھا ہو گئی۔ یہاں صلحاء کی صحبت بھی مل جائے گی، یہاں اچھے دوست بھی مل جائیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ایک دوسرے کے لیے چلتا رہے گا، ساتھی کسی کی اچھائی دیکھیں گے تو وہ خود بھی سیکھیں گے، وہ خود بھی اپنے اندر وہ خوبی کو پیدا کرنے کی، اچھائی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، برائی کو محسوس کریں گے، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ہمارے لیے درست نہیں ہے، ایک ایمان والے کے لیے کام اچھا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، کوئی آدمی چلیے نیک مقصد سے نہیں، غلط اعتراض ہی کے ذریعے سے جماعت کو دیکھتے ہی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کیسا، وہ کیسا، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، کون سی حدیث میں ہے، کہاں لکھا ہے، یہ سب سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے ہے، واقعتاً اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح کروا دے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا خلاصہ اور اس کا مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں ایمان برقرار رہے اور ایمان کے تقاضے پر جو اعمال ہمیں کرنے ہیں وہ اعمال ہماری زندگی میں زندہ رہیں، اور فطری اعتبار سے جو برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان برائیوں کو ہم دور کر سکیں، ان برائیوں کو ہم ختم کر سکیں۔ جتنی محنت اور جتنی کوشش ہوگی، جتنی شکر ڈالی جائے گی اتنی مٹھاس آئے گی، جتنی محنت ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولیں گے، جتنی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ ہدایت والا راستہ اس کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں چلنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دینی مسائل کو پوچھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو کیسا، حلال و حرام کی تمیز ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، سوالات کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے ہدایت والے راستے کو کھولتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی سمجھ کر سوچ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ ایک حرام سے بچنے کے لیے کتنی مشکل اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس حرام سے بچنے کی وجہ سے اور اس حلال میں اتنی برکت رکھتے ہیں، چھوٹا سا کام لیکن اللہ تعالیٰ بڑی ان کے لیے کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ حلال روزی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، حرام میں اللہ تعالیٰ نے بے برکتی رکھی۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ آپ ان سے صاف کہہ دیجیے، لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث چیزیں، گندی چیزیں، بری چیزیں اور پاکیزہ چیزیں، یہ دونوں ایک کے برابر نہیں ہو سکتی، دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ خبیث سے مراد یہاں علماء نے حرام کو لیا اور طیب سے مراد علماء نے یہاں حلال کو لیا۔ حلال اور حرام دونوں ایک نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اگرچہ کہ گندی اور ناپاک اور حرام چیزوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، سب بھی کر رہی نا حضرت، ہمیں کرے تو کیا، سب بھی کھا رہی نا ہمیں کھائے تو کیا، سود سب بھی لے رہی نا ہمیں لیے تو کیا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ خبیث اور گندی چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، ارے یہ سب کچھ تو چل رہا ہے، میں ایک ہی ہوں اس میں، کاروبار میں ایک سچ بولنے والا پورے بازار میں اگر بن جاؤں، سب تو جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، میرا کیا ہوگا، چلو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں، چلو میں بھی یہی کرنے لگتا ہوں۔ نہیں، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ بری چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عموماً اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان کے لیے ایسی چیزوں کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت نصیب فرمائے اور خبیث اور گندی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب ایک چھوٹی گندی اور خبیث چیز ہماری زندگی میں آ جائے گی پھر وہ مختلف خباثتوں کا ذریعہ بن جائے گی، ایسے ہی ایک نیکی اور خوبی ہماری زندگی میں آئے گی مختلف نیکیوں کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اصلاح کی چیزوں کا مجموعہ دعوت و تبلیغ کے اس کام کو بنایا ہے۔
عام آدمی کے لیے، ہر طبقے کے لیے آسانی کے ساتھ، بغیر کسی تکلف، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی پریشانی کے دین کی چیزوں کو سیکھنے اور دین پر جڑنے اور جمنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راستہ دیا۔ الحمدللہ ہم اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام صرف وقت ہی نہیں چاہتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی جیسے اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے اور اس کی اپنی اپنی ایک مصروفیت ہوتی ہے، مصروفیت میں اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا کر کسی کام کو اپنا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسے آسان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی کاروباری زندگی میں، اپنی مصروفیات اور مشغولیتوں والی زندگی میں اگر ایک کام کو طے کر لیں کہ روزانہ شام کو مجھے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرنا ہے، تھوڑی سی یہ چیز امام غزالی کی چوتھی چیز یہ بھی ہے، شام کو بیٹھ کر تھوڑی دیر جائزہ لینا ہے۔ چوتھی چیز حضرت نے ذکر فرمائی، ایک تو میں نے بتایا کہ اچھے لوگوں کی، علماء اور صلحاء کی صحبت، اور دوسری چیز اچھے دوست کا انتخاب۔ نیک آدمی ہو، نیک آدمی سے دوستی کریں گے وہ نیکی بتلا کر دے گا، اور تیسری چیز دشمن سے عبرت حاصل کرنا، اور چوتھی چیز حضرت نے یہ بھی ذکر فرمائی اور بھی ہے، مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ شام کو آدمی بیٹھ کر اپنی چیز کا جائزہ لے، صبح سے شام تک میری زندگی کیسی گزری، صبح سے شام تک میرا کیا ہوا، کیا آیا کیا گیا، کتنا اچھا اور کتنا برا۔ 5 منٹ کے گھڑی دیکھ کر ہم بیٹھ جائیں کوئی حرج نہیں، 5 منٹ سے 6ویں منٹ کو جانے کی ضرورت ہے، بیٹھ کر صرف ہم یہ جائزہ لیں سونے سے پہلے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کتنا اچھا ہوا، اچھائی پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، حمد بیان کی جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم کے تحت میں اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے چلے جائے، اور اگر برائی ہے تو اس پر فوراً توبہ کیجیے، اس دن کا حساب اس دن کو ختم، اس دن کا حساب اس دن کو ختم۔ سچا تاجر، ماہر تاجر، پکا بزنس مین، ترقی کرنے والا بزنس مین اور تاجر کون ہوتا ہے؟ جو روز کا حساب کر لے کہ بھائی آج کا بیپار کتنا ہوا، اس میں اصل کتنا، قرض کتنے دینے ہیں، کسے کیا کیا پیمنٹ کرنے ہیں، کیا کیا کرنے ہیں، یہ بچت میں جو مجھے نفع ملا ہے یہ میری چیز ہے۔ اور سب سے بے وقوف تاجر وہ ہے جتنا غلہ اٹھا وہ پورا اپنے لیے استعمال کرے۔ یہ تو بڑبڑ کھا رہے ہیں، آپ دکان خالی کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، 1 لاکھ روپے کا غلہ نکلا تو 1 لاکھ میرے نہیں ہیں، اس میں بڑوال کتنے کا ہے؟ تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے تو بڑوال کے ہیں، یہ مجھے ہٹا دینا ہے، یہ میرے نہیں ہیں۔ 20 ہزار روپے بچ رہے ہیں، اس میں کسی کا قرض دینا ہے، کچھ اور دینا ہے، یہ نکالنے ہیں۔ 10 ہزار روپے بچے تو یہ میرا اصل ہے، اس میں میں اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ یہ اصل میں عقل مند تاجر ہے، ترقی کرنے والا تاجر ہے۔ مارواڑیوں کے سلسلے میں آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جب تک 1 روپے کا فرق بھی ان کو رات کو حل نہ ہو اس وقت وہ اپنی دکان کو بند نہیں کرتے۔ بڑی پاڑیا میں مدرسے کے کام سے میں بہت پہلے اس کا مدرسے کا جو راشن ہوتا تھا ہم لوگ خود جا کر خریدتے تھے۔ کئی مرتبہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا وہاں، جن سیٹ صاحب سے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، سیٹ کا مطلب وہ کوئی مارواڑی نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ہم نے کچھ آرڈر ان کے پاس لکھایا، اپنی پٹی لکھائی، وہ سامان یہاں پہنچ گیا، لیکن جو دال کا وزن ہم نے لکھایا تھا تور کی دال کا کہ ہم نے 2 موٹے لکھائے تھے تو 1 ہی پہنچا۔ ہم نے اگلے دن ان کو فون کیا کہ ایسا ہو گیا، تور کی دال، اور ماشاءاللہ کافی قیمتی تھی وہ اس وقت بھی، میرے اندازے سے تقریباً اس کی 4 سے 4.5 ہزار روپے قیمت تھی غالباً، ایک تھیلے کی 50 کلو کا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو فون کیا کہ ایک ہی تھیلا یہاں ہمارے پاس پہنچا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے دونوں بھیج دیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ڈرائیور سے پوچھا گیا تو اس نے بھی کہا کہ نہیں، میں نے دونوں اتار دیے۔ گیا کہاں؟ رات کو اترا ہے، صبح کو دیکھا جا رہا ہے تو پھر نہیں ہے۔ پوری تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ کچھ غلطی انہی سے ہوئی ہے۔ تو بڑی پاڑیا جا کر جب ہم نے ان سے بات کیا تو انہوں نے حساب بتایا، دیکھیے حضرت یہ کل کا حساب ہے ہمارا، جس ڈیٹ میں آپ کا سامان یہاں سے نکلا ہے یہ اس دن کی پٹی ہے۔
ایک ایک بیگ کا ایک ایک تھیلے کا حساب ہے ان کے پاس. 40 پر 5 بیگ تھے, اس میں اتنے گئے تو یہاں 15 باقی رہنا چاہیے, 15 ہیں. ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں, ہم نے آپ کا سامان بھیج دیا, وہ کیا ہوا اللہ بہتر جانا, لیکن نہیں پہنچا. یہ بھی سچی بات ہے کہ ہمیں نہیں پہنچا. تو صرف اس مثال سے, اس واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے, سچا تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنا حساب و کتاب پکا ہے. بیوقوف تاجر وہ ہوتا ہے جو پورا مال اپنا سمجھ کر کھا جائے, پھر تو چند دن میں دکان خالی ہوگی. یہ جو بیپار میں نقصان اور خسارہ, یہ ایسا ویسا قرضوں کی جو باتیں آتی ہیں, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس میں تمیز نہیں کر پاتے کیا ہمارا ہے, کیا بڑھوا ہے, کیا کرنا ہے. شام کو بیٹھ کر جائزہ لیا جائے, میں نے دن بھر میں کیا کیا, اچھی چیز کیا تھی, اور میں نے نماز پڑھی الحمدللہ اللہ کا شکر, میں نے قرآن کی تلاوت کی اللہ کا شکر, میں نے فلاں غریب کی مدد کی اللہ کا شکر, میں نے فلاں نے کام کیا, فلاں نے کام کیا اللہ کا شکر ہے. سرسری طور پر اور کچھ برائی ہو گئی, جھوٹ بول دیا, دھوکہ دے دیا, کسی کو اذیت پہنچا دی, کسی کو زبان سے تکلیف دے دی, کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی, توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں. یہ یہاں میرا دن اچھا ہوا, آج کے دن پر اگر رات سوتے ہوئے بستر پر بھی مجھے موت ہو گئی, اللہ کے نزدیک انشاءاللہ میری پکڑ نہیں. تو یہ چیزیں مراقبہ کیا جائے, رات کو جائزہ لیا جائے. تو ایک سوئی کے ساتھ آدمی جو کام کرتا ہے, تھوڑا سا وقت اس کے لیے متعین کرتا ہے مشغولیت میں, تو وہ آدمی کامیابی کی منزل کو پہنچتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. اور جو آدمی حالات سے پریشان ہو جاتا ہے اور یہ دیکھے بھائی کیا کریں, بھائی ادھر ایسا ہے, ادھر ویسا ہے, انہوں ایسا بولتی, انہوں ایسا بولتی, ان کا ایسا, ان کا ویسا, یہ سب سن کر چلنے والا آدمی کبھی آگے نہیں بڑھتا, کبھی آگے نہیں بڑھتا. سب سے زیادہ دنیا میں جن کو تکلیف دی گئی وہ حضرات انبیاء, ثم الامثل فالامثل. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کی اذیتوں کو, ذہنی اذیتوں کو توجہ دیتے اور اس کے جواب میں لگ جاتے تو پھر دعوت کا کام نہیں ہوتا تھا. انبیاء کرام کو مختلف طریقے سے ستانے کی, تکلیف دینے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ اپنے راہ پر جمے رہے, اپنے کام کو انہوں نے مقصد بنایا, تب تو یہ دین ہم تک پہنچا. تو میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت بھی دی ہے, عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, چھوٹی یا موٹی, تھوڑی یا زیادہ, کم یا بیش, کچھ بھی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق تو دی ہے. نماز پڑھتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں, مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, دین کے کاموں میں جڑتے ہیں, اتنی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی نعمت کو اضافہ کرتے چلے جائیں. یہ چیز تو ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے, لیکن ان چیزوں کو چھوڑو کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. ادھر ادھر کی چیزوں کو سن کر, سنی سنائی چیزوں پر, ایسی چیزوں پر, سوالات پر, اعتراضات پر, ایسی چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنے مقصد کو بھول جائیں تو ہم سے زیادہ کمزور آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا. دعوت کی ایک محنت اور اس کا ایک طریقہ کار اور اس کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کے ساتھ جڑنا اور جڑ کر اس کام کو طاقت پہنچانا اور پھر اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش اور فکر کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دیکھیے زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں, ایمان کا قدم قدم پر ہمارے لیے خطرہ ہے. پتہ نہیں کب کیسی چیز آ کر اچانک ہماری زندگی سے ایمان کو اچک لے جائے. ہر طرف سے, چاروں طرف سے اس کی شکلیں بنائی جا رہی ہیں, مجبور کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت, اپنے اعمال پر جمنے کی کوشش نہیں کی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اگلی نسلوں کا کیا ہوگا؟ پچھلے زمانوں میں بھی ایسے حالات ہوئے, لیکن اس زمانے کے لوگوں نے قربانی کے ساتھ اس پر جم کر یہ کام کیا, یہاں تک یہ سلسلہ چلتے آیا. ہم اللہ کی ذات سے یہی نیک امید رکھیں گے, یہی اچھا خیال رکھیں گے. ہم بھی ہمارے اس زمانے میں کچھ محنت اور کوشش ہماری طاقت اور بساط کے مطابق کر ڈالیں گے. امید ہے اللہ کی ذات سے اگلی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچے, وہ بھی ایسے ہی ہو. صدیوں پہلے جو محنتیں کی گئی, آج ہم اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں.
ہماری زندگی میں بھی کلمہ باقی ہے، ایمان باقی ہے، اعمال باقی ہیں، نمازیں جاری ہیں، قرآن کی تلاوت جاری ہے، ہمارا ظاہری حلیہ باقی ہے، جبہ، ٹوپی، پاجامہ، داڑھی، یہ سب چیزیں ہمارے ظاہری جو پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے۔ یہ پچھلوں کی محنت پر، پچھلوں کی کوشش پر، ان کی قربانیوں پر، اور ہمارے لیے سب سے قریب ترین جو محنت کی بنیاد پڑی وہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی بنیاد پر رکھا اور پوری دنیا میں آن کے آن میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ چلیے اس پر ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری، ہاں، لیکن اس کے باوجود ان کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جہالت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کے اس نور کو جلایا، اور کیسے کیسے ماحول میں رہنے والے لوگ اس کی وجہ سے زندگی بدل کر آج وہ کس مقام پر ہیں، کیسی چیزوں پر ہیں، شرابی، کبابی، اور پتہ نہیں ان کی زندگی میں کیا کیا اور ایسی چیزیں تھیں۔ آپ ایک ایک آدمی سے انفرادی طور پر مل کر باتوں بات میں ان کی زندگی کا احوال پوچھیں تو کہیں نہ کہیں اس بات کا آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا کہ بھئی ہم بھی پہلی زندگی میں ہماری زندگی تو پچھلی زندگی بہت خراب تھی، اللہ نے اس کام کی برکت سے ہمیں سنا، اللہ نے اس کام کی برکت سے ہمیں یہاں تک لایا، اب بھی باقی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم پورے صاف ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہہ دی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، ہوئے ہیں، بدلے ہیں، اب بھی باقی ہیں، اب بھی کر۔ اللہ نے اس کام کے ذریعے سے ایسا انقلاب برپا فرمایا اور ایسا آن کے آن میں پوری دنیا کے کونے کونے، چپے چپے میں کیا زمین اور کیا جزیرے، کیا خشکی اور کیا پانی، کیا جنگل اور کیا آبادی، کیا ترقی یافتہ سپر پاور ملک اور کیا جھوپڑ پٹی، سب جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کی برکتوں کو پھیلا دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کام سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس کام سے فائدہ اٹھائیں۔ موبائل فون پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے، اسے بھی ابھی صدی نہیں گزری، اسے بھی ابھی 100 سال نہیں گزرے، لیکن آن کے آن میں یہ پھیلے۔ جب سے ریلائنس موبائل آیا تب سے موبائل فون ہاتھوں ہاتھ آ گیا، اس سے پہلے تو نہیں تھا، اتنا زیادہ اس کا پھیلاؤ نہیں تھا، پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، بچے کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا، آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بھی ایسے ہی ہوگا، ایک محنت اور کوشش، کوئی کسی نے کسی برائی کو سازش کے تحت میں اگر لانچ کیا ہو، سازش پہلے کی، کوئی آدمی خیر کی نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، خیر بھی پھیلے گا۔ کوشش اور محنت پر اللہ تعالیٰ اسے اس کی منزل کو پہنچاتے ہیں، پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے۔ چھوٹے مٹھائی بنانے والے لوگوں کو پوچھو، مٹھائی بنا کر بیچنے والے لوگوں کو پوچھو، ان کی مٹھائی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، باہر ملکوں کو جا رہی ہے، بنتا کہاں ہے؟ میسور کے کسی چھوٹے علاقے میں بنایا اس کو، اور ایسے انداز پر لے کر چلتے رہے گویا یہی میرا چرخہ ہے، اسی کو گھمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہاں سے لے کر وہاں تک۔ تو بہرحال ہر ترقی کرنے والے آدمی کے پیچھے اگر جا کر اس کی زندگی کو آپ دیکھیں تو اس کی یکسوئی، اس کا استقامت اور اس کے کام سے لگاؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو صحیح نہج کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنائیں اور اسے ڈھالیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ کب اس کا وقت ہے، کب اللہ کے پاس جا کر ہمیں جواب دینا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کون جلدی اور کون دیر سے، وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے اس بات میں دیر کرنا ہمارے لیے کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی وقت کو ہم اپنے لیے ضروری سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس انقلاب کو لانے کی کوشش کریں۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو مسجد کے کسی کونے میں لا کر بٹھا دے، اور دعوت و تبلیغ کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آدمی کو اس کی مصروفیات اور مشغولیتوں سے کاٹ کر اسے صرف نماز اور روزے کا بنا کر چھوڑ دے، بلکہ یہ دین تو ہمارا بہت مختصر ہے۔ عبادت والا دین، معاملات والا دین بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ مقصد یہ ہے اس دعوت و تبلیغ کا کہ ہماری دنیا کو دین میں ڈھالا جائے،
اور ہماری پوری زندگی کو دین کے تابع کیا جائے. ہم تجارت بھی کریں گے دین کے اصول کے ساتھ, ہم ملازمت بھی کریں گے دین کے اصول کے ساتھ, شادی بیاہ کریں گے دین کے اصول کے ساتھ, کھانا پینا کمانا خرچ کرنا ہر چیز جو دنیاوی زندگی کی ضروریات ہم سے جڑی ہوئی ہیں ان ساری ضروریات کو ہم پورا کریں گے, لیکن دین کے اصول کے ساتھ. جو طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے, جو ہمارے خالق ہیں, ہمارے رب ہیں, ہمارے مالک ہیں, ہمارے پالنہار ہیں, ان کو ہر چیز کا نفع نقصان معلوم ہے. وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ چیز اچھی ہے, ہم اسی کو لیں گے. وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ چیز خراب اور بری ہے, ہم اس سے بچیں گے. ہاں, ڈاکٹر اگر بتاتے ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اس دوا میں بہت سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے, آپ اس گولی کو استعمال نہ کریں, یہ لیں, مان جاتے ہیں. وہ جو دوا تجویز کریں اسے تسلیم کر لیتے ہیں. بھائی آپ کے لیے سوائے آپریشن کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کٹا لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اپنے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں. اللہ بال بال حفاظت فرمائے, گینگرین ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو سوائے کاٹ کر پھینکنے کے اور کوئی دوا کام نہیں کر سکتی. تیار ہو جاتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے میرا پیر بچا لیا, انگلی پر میرا سمجھوتا کرتا. کٹاتے ہیں کہ نہیں کٹاتے؟ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جب ہمارے لیے کوئی دین کا راستہ, کوئی اصول, اس کا طریقہ کار ہمارے لیے متعین فرما رہے ہیں, پھر یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے, اس پر چلو, ہم کیوں نہیں چلیں؟ یہ تمہارے لیے بری ہے, اس پر مت چلو, ہم کیوں نہیں بچیں گے؟ وہ فکر پیدا کرنا اور ہمارے اندر اس نور کو ڈالنا اور ہمارے زندگی کے اندر اس جذبے کو پیدا کرنا, یہ دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد ہے. یہ اصل اس کی روح ہے. یہ روح ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی, زندگی کے تمام شعبے انشاءاللہ دین کی تابع ہو جائے گا. اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی اس کے خلاصے پر اپنی بات کو مکمل کر دوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں, اللہ کو کسی وعدے کی ضرورت نہیں. وہ جو کرنا ہے اپنی مرضی کے مالک ہیں, کر دے, فیصلہ سنا دے. لیکن بندوں کی ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں جو ایمان لائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اور انہوں نے اچھے کام کیے, نیک کام کیے, یعنی نیک کام کرتے رہے, کر کے چھوڑ دیے نہیں, نیک کام کرتے رہے. لا یستخلفنہم فی الارض, اللہ تعالیٰ ان کو روئے زمین پر ضرور بھی ضرور خلیفہ بنا کر. یہاں تاکید کے الفاظ آ رہے ہیں, عربی کے ضابطے اور اس کے گرامر کے اعتبار سے لام آ رہا ہے, لا یستخلفن, فن میں نون مشدد آ رہا ہے. لا یستخلفنہم فی الارض, ضرور بھی ضرور ہم ان کو روئے زمین پر خلیفہ بنا کر رہیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا مسلمان کمزور قوم نہیں ہے, اللہ اسے اٹھائیں گے, اللہ اسے عروج عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کی ترقی دکھا کر رہیں گے. اور وہ ہوگا جس زمانے میں صحابہ اس چیز کو اپنائے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کی طاقت کو اٹھا کر دکھایا. کچھ نہیں تھا ان کے پاس, کچھ نہیں تھا, کپڑے بھی ان کے پیون زدہ تھے, سواریاں بھی ان کی معمولی تھی, اور کوئی دنیا کی ایسی آن شان بان طاقت ان کے پاس کچھ نہیں تھی. ایمان اور اعمال, یہ دو شرطیں ان کے پاس پائے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں اٹھا کر پہنچا. تھراتی تھی قومیں ان سے, لرزتی تھی طاقتیں اور حکومتیں ان سے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل کی بنیاد پر صحابہ کو بھی عطا فرمائے. ہر زمانے میں اللہ کا یہی اصول اور ضابطہ ہے اور یہ وعدہ ہے, ان دو چیزوں کو کرو گے اللہ تعالیٰ اٹھا کر دکھائیں گے. لا یستخلفنہم فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دے دیں گے, قابو دے دیں گے. تمکن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں ضد کر کے کسی چیز پر یہاں بیٹھ گیا, کون مائی کا لال اٹھایا تو بھی نہیں اٹھا, کون پہلوان آگا تو نہیں, رستم آگا تو نہیں ہلتا, کیا کر لیتے سو کر لیتے. تمکن, جڑیں گاڑ دینا, ایسا وہاں قبضہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر کوئی نقصان نہ پہنچائے. گھر جو بناتے ہیں کیسا بناتے ہیں, زور سے ہوا آئی تو اڑ جانا, طوفان آیا تو بیٹھ جانا. کیسا پایا ڈالتے ہیں, آپ کی بلڈنگ کا پلان کیسا ہے, پایا ویسا ہوتا ہے. تمکن, اسی کو کہتے ہیں تمکن.
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، یہاں بھی تشریح کتنی تاکید آ رہی ہے، دیکھیں لام بھی آ رہا ہے، نون مشدد بھی آ رہا ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، ان کے اس دین کو ہم جما دیں گے، جما دیں گے ان کے اس دین کو، ارتضى لهم، جس دین سے ہم ان سے راضی ہیں، خوش ہیں. وہ کون سا دین ہے؟ اسلام. اللہ جو خوش ہیں اور راضی ہیں وہ دین اسلام. ہم اس دین اسلام پر ان کی جڑیں گاڑ دیں گے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دشمن، کوئی سازش ان کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ان کے ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور پھر کیا ہوگا؟ تیسری خوشخبری، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم ان کے خوف والے زمانے کے بعد ان کے خوف کو ہم ان کے امن سے بدلیں. ہر طرف سے مسلمانوں کے لیے خوف 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 کی باتیں آ رہی ہیں. بھئی ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو سزا، ان کو یہ، ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ہمارا یہ ہو رہا ہے. کوئی خوف کرنے کی بات نہیں. دو چیزوں میں جم گئے مسلمان تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے حالات کو بدل، خوف سے امن میں بدل دیں گے. تین بڑی بڑی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں سنا دی، اور تین بڑی خوشخبریوں کے لیے دو کام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک تو ہے ایمان، اللہ وہ پہلے سے دے چکے. اب فکر صرف کس چیز کی ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فکر کس چیز کی ہے؟ صرف وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ کریں گے ایمان بھی بچے گا، اور خود بخود یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی مقصد کے لیے جوڑ بلائے جاتے ہیں، اسی مقصد کے لیے اس زندگی میں اس روح کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا یہ کام پوری دنیا کے اندر چلایا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اس کے ساتھ جڑے رہیں. محبت تو ماشاءاللہ ہم سب کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ کبھی اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اور باقاعدہ یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ بلکہ حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے دوسرے الفاظ کے ذریعے سے، جو آدمی جس سے محبت کرے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے. جو آدمی جس سے محبت ہے، میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت بتا رہا ہوں. کسی سے کسی کو دوستی ہو گئی، وہ کالج والے تو بہت کرتے رہیں گا، شاید کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان تو بہت کرتے رہیں گا، بہت جلدی بھی کرتے رہیں گے. ایک دن میں اظہار بھی کرتا ہوتا ہے میں تمہارے سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس کے واسطے کیا کیا کرتی نہیں معلوم، کیا کیا طریقے اپناتے ہیں. وہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو جھوٹا عشق ہے، جھوٹی محبت ہے، مجازی محبت کہتے ہیں اسے علماء. اصلی جو محبت ہے وہ ہمارے پروردگار سے، اصلی جو محبت ہے اللہ کے احکامات سے، اصلی جو محبت ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بندوں سے. اصلی جو محبت ہے وہ کام جو ہمیں اللہ سے لے جا کر جوڑے، اس کام سے محبت، یہ ہماری اصلی محبت ہے. اس محبت کا ہمیں اظہار کرنا چاہیے، اور اس اظہار کرنے کا فائدہ یہ ہوگا سامنے والا بھی ہم سے محبت کرے گا، سامنے والا بھی ہم سے محبت کرے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت بڑھائیں گے. ویسے ہر مومن بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی محبت بھی نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کام سے جڑے رہنے کی اور زندگی میں ہمیں اس کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ.